ایلیا اور بال کے نبی۔ اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل اور میں زمین پر میंہ برساؤں گا۔ سو ایلیا اخیب سے ملنے کو چلا اور سامریا میں سخت کال تھا، اور اخیب نے ابدیا کو جو اس کے گھر کا دیوان تھا طلب کیا، اور ابدیا خداوند سے بہت ڈرتا تھا، کیونکہ جب ایزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو ابدیا نے 100 نبیوں کو لے کر 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا۔ سو اخیب نے ابدیا سے کہا، ملک میں گشت کرتا ہوا پانی کے سب چشموں اور سب نالوں پر جا، شاید ہم کو کہیں گھاس مل جائے جس سے ہم گھوڑوں اور خچروں کو جیتا بچا لیں، تاکہ ہمارے سب چوپائے ضائع نہ ہوں۔ سو انہوں نے اس پورے ملک میں گشت کرنے کے لیے اسے آپس میں تقسیم کر لیا۔ اخیب اکیلا ایک طرف چلا اور ابدیا اکیلا دوسری طرف گیا، اور ابدیا راستے ہی میں تھا کہ ایلیا اسے ملا۔ وہ اسے پہچان کر منہ کے بل گرا اور کہنے لگا، اے میرے مالک ایلیا، کیا تو ہے؟ اس نے اسے جواب دیا، میں ہی ہوں، جا اپنے مالک کو بتا دے کہ ایلیا حاضر ہے۔ اس نے کہا، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جو تو اپنے خادم کو اخیب کے ہاتھ میں حوالے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے قتل کرے؟ خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو۔ اور جب انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں، تو اس نے اس سلطنت اور قوم سے قسم لی کہ تو ان کو نہیں ملا ہے۔ اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر کر دے کہ ایلیا حاضر ہے۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا تو خداوند کی روح تجھ کو نہ جانے کہاں لے جائے، اور میں جا کر اخیب کو خبر دوں اور تو اس کو کہیں نہ مل سکے تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا۔ لیکن میں تیرا خادم لڑکپن سے خداوند سے ڈرتا رہا ہوں۔ کیا میرے مالک کو جو کچھ میں نے کیا ہے نہیں بتایا گیا کہ جب ایزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو میں نے خداوند کے نبیوں میں سے 100 آدمیوں کو لے کر 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپایا اور ان کو روٹی اور پانی سے پالتا رہا؟ اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے، سو وہ تو مجھے مار ڈالے گا۔ تب ایلیا نے کہا، رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں آج اس سے ضرور ملوں گا۔ سو ابدیا اخیب سے ملنے کو گیا اور اسے خبر دی، اور اخیب ایلیا کی ملاقات کو چلا۔ اور جب اخیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالیم کا پیرو ہو گیا۔ اس لیے اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسیرت کے 400 نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں، کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے۔ سو اخیب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا۔ اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک 2 خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں۔ سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو،
کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو، لیکن آگ نیچے نہ دینا۔ سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے، اے بال ہماری سن۔ پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے۔ وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید وہ سوتا ہے، سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے، اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق، جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینے سے چنا، اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا، اور کہا، 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو۔ پھر اس نے کہا، دوبارہ کرو۔ انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا، 6 بارہ کرو۔ سو انہوں نے 6 بارہ بھی کیا، اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے، خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ ایلیا نے ان سے کہا، بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے۔ سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور ایلیا ان کو نیچے کیسون کے نالے پر لے آیا، اور وہاں ان کو قتل کر دیا۔ خشک سالی کا خاتمہ۔ پھر ایلیا نے اخیب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا، اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا، اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ، ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا، تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا، اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیب سوار ہو کر یزریل کو چلا، اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا، اور اس نے اپنی کمر کس لی، اور اخیب کے آگے آگے یزریل کے مدخل تک
دوڑا چلا گیا۔ ایلیا کوہ سینا پر۔